قرآن کے لفظوں کی حفاظت کرو گے، چوم چوم کے رکھو گے، اور جو اس میں ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے۔ دیکھیں نا، آج ہم میں سے کتنے یہاں افراد بیٹھے ہیں سارے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں قرآن آتا نہیں آتا؟ نماز پڑھے نا بندہ تو بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھے تو اللہ بندے سے بات کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے جن سے اللہ بات کرتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں صرف سورہ عصر پڑھ لیں، امام شافعی فرماتے ہیں پورے قرآن میں کچھ نازل نہ ہوتا سوائے سورہ عصر کے تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا۔ میں اس سال ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، قبلہ کی دعائیں بھی چاہیے مجھے، الحمدللہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ اس میں یہ کہ پورے پاکستان میں 100 افراد، اس کا میں نے اعلان کیا ہے کہ 100 افراد ایسے کہ جو معاشی طور پہ کم از کم مضبوط ہوں۔ آپ کہیں گے ماڑے واسطے دین نہیں ہے، نہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ لازماً ہوتی ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا، وقت اور پیسہ، یہ دو چیزیں ہوں تو بندہ دین کا کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ دونوں لازم مضبوط ہیں، عالم اسباب میں رہتے ہیں۔ 100 افراد ایسا کہ جس میں کم از کم ان کی تعلیم BA ہو، 2 سال ہفتے کی صرف ایک کلاس ہے، اتوار صرف ایک کلاس، 2 سال کے اندر وہ مکمل طور پہ دین کی تبلیغ کے کرنے کے قابل ہو گئے۔ دیکھیں یہ جاب نہیں ہے، میں آیا جمعہ پڑھایا تنخواہ لئی جیب پائی تھی چال رہی۔ اسلام کے اندر مولویت کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی پروفیشن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا جی قرآن پڑھے تو مولوی تو انہیں تقریر کرنی، نہیں کہیں نہیں قرآن میں آیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ مولانا حضرات پڑھ۔ ہر بندہ وہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا پابند ہے، وہ پابند ہے۔ اس میں ہم نے نصاب مرتب کیا ہے کہ اس میں ہاں عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے۔ اتوار کا دن ہے، 1 دن کلاس ہے ویک میں، 2 سال کے بعد وہ توفیق خدا بندی سے وہ افراد اس قابل ہوں گے کہ وہ تبلیغ کر سکیں۔ پھر باقاعدہ جیسے حضور صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے اس طرح بیعت کے طور پہ وہ دین کا کام کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جوڑا جائے گا، سب سے پہلے قرآن سمجھایا جائے گا۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ہم اور بحثوں میں پڑ گئے۔ اہل بیت تھا، دیکھیں نا حضور مولا کائنات کی قرآن کے ساتھ کیا محبت ہے۔ سوار ہوتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں شروع کرتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں قرآن مکمل۔ سیدہ پاک چکی چلاتا، یہ شروع کیا قرآن شروع کیا، چکر مکمل قرآن مکمل۔ اور ہماری ساری راتیں غفلت میں گزر جائیں، ہماری ساری زندگیاں الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کہتا ہے ڈرن دا وقت نہیں لے آیا۔ 20-25 سال تیری عمر ہوگی ابھی بھی نہیں ڈرنا، کب ڈرے گا؟ بال سفید ہو گئے اب بھی نہیں آیا میرے در پہ، کب آئے گا؟ ضائع کر دی ہم نے عمر پر، قرآن سے نہیں جڑے، قرآن کے ساتھ اللہ کے لیے جڑے۔ اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو قرآن فیض ہی بڑا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے من میں حضور کا پیار، آپ کے من میں صحابہ کا پیار، آپ کے من میں اہل بیت کا پیار۔ قرآن آپ کو فیض نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ قرآن کے قریب تو آئیں، اللہ کہتا ہے تو چل کیا میں دوڑ کے آؤں گا، وہ قدم اٹھاؤ تو صحیح، قدم اٹھاؤ نہیں، عمر نہیں رہی بھائی۔ اللہ کہتا ہے سانس کے آخری حصے میں بھی آ جا، میں تجھے خیال ہی آئے گا کہ میں آیا، فرمایا ادھر میں سارے ہی گناہ معاف کر دیا، اس کی طرف چلو۔ تو یہ میں ہر جگہ پہ یہ اعلان نہیں کرتا، خاص جگہ پہ اپنی مسجد میں کیا تھا، دوسرا اعلان یہاں پہ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور کچھ نہیں، تبلیغ نہ کرے تو کم از کم کار لیں دیتے کرے، اولاد دیتے کرے، یا امام ہیں آپ اپنی اولاد کے،
اللہ کہتا ہے نیک بندے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ نیکوں کا للمتقین اماما، مجھے متقین کا امام بنا، کہ قیامت کے دن میں کھلوتا ہوں تو پیچھے پتر متقی ہوئے، فاسق نہ ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی فرد آنا چاہتا ہے تو وہ لازماً آئے، یہ قرآن سیکھے، یہ جاب نہیں ہے، یہ جاب نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ آپ کا فریضہ ہے۔ سابقہ کسی امت کو یہ حق نہیں دیا گیا، انہیں کہا جو شریعت ہے عمل کرو، بس بات ختم، آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بڑے خوش ہو نیازی بہترین امت ہے۔ بھئی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کہتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تب بہتر ہو، ورنہ تو بہتر نہیں ہو، تم سے یہ اعزاز واپس لے لیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑے رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔